دین ہے نا وہ اتنا پیارا ہے کہ وہ ہمیں صفائی کی رغبت دلاتا ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں، ہمارا دل بھی صاف ہو اور اتنا صاف کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا پیار سب سے نمبر 1 پہ ہو، اور جناب ہمارے کپڑے بھی صاف ہوں، ہمارا جسم بھی صاف ہو، ہمارا گھر، ہمارا محلہ سب صاف ہو۔ مسلمان صاف ستھرا انسان ہوتا ہے۔ اور جناب خوشبو جو ہے وہ صفائی ستھرائی سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے کہ انسان کی صحت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور طبیعت کی نفاست جو ہے اس پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ خوشبو لگانا صفائی ستھرائی کا حصہ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں سے خوشبو بچا لیتی ہے۔ تو بچوں آج کی جو سنت ہے وہ خوشبو سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عطردان تھا۔ عطر کہتے ہیں خوشبو کو، عطردان جس میں خوشبو رکھی جائے۔ تو جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو آج کی سنت کیا ہے؟ خوشبو کا استعمال، کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 3 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں، یعنی تمام انبیاء کی سنت، تمام انبیاء کا طریقہ آپ نے بتایا وہ 3 چیزیں تمام انبیاء میں کامن ہیں، اور ان میں سے ایک خوشبو ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو استعمال کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اور جناب آپ دیکھیں کہ ہمارا دین کتنا مزے کا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو اذیت نہ ہو، ہم سے پسینے کی بدبو نہ آئے، ہمارے منہ سے بدبو نہ آئے، کیونکہ بعض اوقات بچوں بندے نے کافی دیر تک جب کچھ کھایا پیا نہ ہو تو منہ سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات دانتوں کی خرابی کی وجہ سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی تمام قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ان سے اوائڈ ہمیں کرنا ہے۔ کس کی سنت پہ چلتے ہوئے؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو خوشبو لگانا میرے پیارے نبی کی سنت ہے، آپ کی عادت تھی، آپ سر میں بھی خوشبو لگاتے تھے، آپ داڑھی میں بھی خوشبو لگاتے تھے۔ اور جناب ایک تحفہ ایسا ہے جو آپ کبھی کسی کو رد نہیں کرتے تھے، واپس نہیں لوٹاتے تھے، ریفیوز نہیں کرتے تھے، وہ تحفہ خوشبو کا تحفہ ہے۔ تو خوشبو کا تحفہ بھی دینا چاہیے اور خوشبو استعمال بھی کرنی چاہیے۔ اور بچوں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قدرتی چیزیں ہیں ان میں کتنی اچھی اچھی خوشبو رکھی ہے، پھولوں میں خوشبو رکھی ہے، پودوں میں خوشبو رکھی ہے، اور جناب پھلوں میں خوشبو رکھی ہے، سب کی ڈفرینٹ ہے، حتیٰ کہ انسانوں کی اپنی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے جو ہر انسان کی الگ سے ہوتی ہے۔ اور ایسے میں چونکہ پیارے رسول کی بات کر رہی ہوں تو حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے زیادہ میں نے، یعنی آپ کی خوشبو سے زیادہ پیاری خوشبو میں نے کبھی نہیں سنی۔ آپ کی اپنی ایک خوشبو تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کا ساتھ نصیب ہو تاکہ ہمیں بھی آپ کی خوشبو سے فیض ملے۔ تو جناب اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کون کون سی خوشبو پسند کرتے تھے، آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ مل بھی جاتی ہیں خوشبو، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریحان کی خوشبو پسند فرماتے تھے، ریحان ایک پھول کا نام، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ کو مشک اور عود کی جو خوشبو ہے وہ بہت پسند تھی، اور اسپیشلی
عود کی جو خوشبو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ وہ خوشبو استعمال کرتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ چست ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی کوئی اچھی جگہ سے یہ خوشبو 3 میں نے آپ کو بتائیں، کون کون سی؟ ریحان، مشک اور عود، ٹھیک ہے۔ تو اب آخری بات جو خوشبو کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کون کیسی خوشبو استعمال کرے، کیونکہ میرے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مینس کے میلز بھی اور فیمیلز بھی۔ تو اسلام نے میلز کے لیے جو خوشبو پسند کی ہے وہ ایسی ہے کہ جو ظاہر ہو، مینس کے پھیلنے والی ہو، اسٹرانگ خوشبو ہو، تیز ہو، لیکن رنگ نظر نہ آئے۔ اور عورتوں کے لیے، فیمیلز کے لیے، لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے ایسی خوشبو ہے کہ جس کا رنگ نظر آئے لیکن خوشبو تیز نہ ہو، پھیلے نہیں، یہ نہ ہو کہ ہم گلی سے گزر رہے ہوں اور لوگوں کو ہماری خوشبو آئے، بلکہ ہلکی خوشبو ہو جو صرف اپنے تک رہے، دور تک نہ پھیلے۔ یعنی جب ہم یہ خوشبوئیں استعمال کریں تو ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی ہلکی والی سافٹ خوشبو ہو اور بہت زیادہ استعمال نہ کریں تاکہ وہ دوسروں تک نہ جائے۔ تو آج کی سنت کیا ہے؟ خوشبو کا استعمال۔ اور جناب آج کی جو حدیث جس سے میں نے آپ کو یہ سنت بتائی وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کیا تھا؟ عطردان۔ عطر کہتے ہیں خوشبو کو، عطردان تھا جس میں آپ خوشبو رکھتے تھے اور آپ اس میں سے خوشبو لگایا کرتے تھے۔